السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج آپ کے سامنے سیکنڈ ایئر کی اردو لازمی کے امپورٹنٹ سوالات کے سامنے حاضر ہیں۔ سائنس، آرٹس، کامرس تینوں کے لیے یہ بینیفٹ ہوگا۔ یہ 2023 کے لیے ہیں آپ کے لیے۔ آپ اس کو واچ کریں، اس کے مطابق تیاری کریں، انشاءاللہ آپ بہترین نمبر آئیں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مندرجہ ذیل اسباق کے خلاصے بیان کیجیے۔ تو بیٹا 3 نام لکھے ہوئے اس میں نے اسباق کے، ایک نیا قانون، دوسرا آرام و سکون اور تیسرا چور۔ ان تینوں میں سے تو ایک لازمی طور پر آئے گا، آپ ان کو یاد کر لیجئے گا تینوں کو۔ سوال نمبر 2 آپ دیکھ رہے ہیں مندرجہ ذیل نظموں کے مرکزی خیالات لکھیے۔ اسرار قدرت، شکست زندہ کا خواب، اکبر و مغربی تعلیم، حضرت فاطمۃ الزہرا کی رخصتی۔ یہ 4 نام لکھے ہوئے آپ کے پاس، آپ نے یہ آپ یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 3 یعنی سوال نمبر 3 جو ہے اہم نثر نگاروں کے متعلق ہے۔ تو ان میں آپ کے سامنے 3 نام لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کی نثر نگاری کے متعلق آپ نے یاد کرنا ہے۔ پہلا نمبر ہے سر سید احمد خان، دوسرا علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرا ہے رشید احمد صدیقی۔ سوال نمبر 4 میں اہم شعراء کی خصوصیات بیان کرنی ہے۔ تو بیٹا 3 نام آپ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ ان تینوں کے بارے میں یاد کر لیجیے گا۔ ویسے موسٹ امپورٹنٹ میر تقی میر اور خواجہ میر درد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 میں نام لکھ دیا، آپ ان کی تیاری کیجیے گا۔ کویشچن نمبر 5 ہے افسانہ نگار کے فن پر تبصرہ کریں۔ تو بیٹا یہ سوال کچھ یوں آتا ہے، کسی ایک افسانہ نگار کے فن پر تبصرہ کرنے کا آتا ہے آپ کے 10 ایئرز میں۔ میں نے اس میں 3 نام لکھ دیے، اب 3 میں سے آپ 2 لازمی طور پر کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ 2 جو آپ کو آسان لگے نا، 2 وہ کر لیجئے گا۔ 3 نام لکھے ہیں غلام عباس، جن کا مضمون آپ کا مجسمہ موجود ہے، سعادت حسن منٹو، جن کا سبق آپ کے پاس افسانہ جو ہے نیا قانون ہے، اور اشفاق احمد بدلہ، ان کے سبق کا نام ہے یا افسانے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 میں اشعار کی تشریح کے لیے ان شاعر حضرات کے غزلوں کے اشعاریات کر لیں آپ۔ 4 کے نام لکھے ہوئے، میر تقی میر، غالب، میر درد اور الطاف حسین علی۔ امتحان میں آپ کے 3 اشعار کی تشریح کرنے کو آتی ہے، میں نے 4 کے نام لکھ دیے، ٹھیک ہے۔ ان میں لازمی طور پر ایک ایک شعر تو آئے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 7 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال اردو ڈرامہ نگاری یا افسانہ نگاری کی مختصر تاریخ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو اردو ڈرامہ نگاری یا افسانہ نگاری، کیونکہ لاسٹ ایئر جو تھا شارٹ پیپر آیا تھا، تو اس میں یہ سوال موجود نہیں تھا، لیکن یہ ہر سال آتا ہے۔ ایک سال اردو ڈرامہ نگاری اور ایک افسانہ نگاری، یہ دونوں کرنے پڑیں گے آپ کو، ان میں سے ایک آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو سوال نمبر 7 ہے نا، یہ یا میں آتا ہے، یا میں آتا ہے۔ یہ جو آپ کا سوال نمبر 5 گزرا ہے ہمارا، افسانہ نگار کے فن پر تبصرہ کیجیے، یہ اس کے ساتھ آتا ہے۔ یا تو آپ یہ کر لیجئے گا، یہ والے سوال نمبر 5 یا سوال نمبر 7، دونوں میں نے لکھ دیے اس کے اندر، جو آپ کو آسان لگے کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اردو ڈرامہ نگاری یا افسانہ نگاری کی مختصر تعریف، چاہے تو آپ یہ کر لیجئے گا، چاہے آپ افسانہ نگار کے فن پر تبصرہ کیجیے گا۔ سوال نمبر 8 میں 2 سوال آتے ہیں آپ کے یا میں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سوالوں کے جواب دے دیجئے، جو تقریباً سارے ہی اسباق میں سے ہوتے ہیں، اور جبکہ اس میں یا میں آتا ہے کہ شامل نصاب غزلیات میں سے 2 شعراء کے 2 اشعار لکھیں جو پرچے میں شامل نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا میں نے یہ آسان طریقہ چوائس کیا ہے اس کے لیے کہ میر تقی میر کے میں نے 3 اشعار لکھ دیے ہیں جو آپ کے پیپر میں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے نصاب میں موجود نہیں ہے، باہر سے لکھے میں نے یہ۔ اور خواجہ میر درد کے بیٹا میں نے 3 اشعار لکھ دیے ہیں آپ کے سامنے، آسان لکھیں تاکہ آپ کو جلدی یاد ہو جائے۔ اور مرزا غالب کے 2 اشعار لکھ دیے ہیں، 3 کے لکھ دیے میں نے، آپ کو امتحان میں 2 کے کرنے ہیں، 2 شاعروں کے 2 اشعار لکھنے ہیں آپ نے امتحان میں، جو آپ کے نصاب میں شامل یعنی آپ کی کتاب میں موجود نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ اشعار لکھ دیے ہیں، آپ ان کو یاد کر لیجئے گا۔ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پہلا شعر ہے میر تقی میر کا، ہم کو شاعر نہ کہو کہ میر صاحب میں نے درد و غم کیے کتنے جمع تو دیوان کیا۔
फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, सरहान मीर के आहिस्ता बोलो अभी तक रोते रोते सो गया है। ख्वाजा मीर साहब के जो अशार में ये है, आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, चल मालूम है ये लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले, कासिद नहीं ये काम तेरा अपनी राह ले, इसका प्याम दिल के सिवा कौन ला सके। ठीक है। मिर्ज़ा गालिब के हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और, जब तवक्को ही उठ गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई। देखें आसान आसान शेर लिख दिए मैंने, आप याद कर लीजिएगा, आपका एक सवाल तो हो ही जाएगा इसके अंदर। ठीक है। अच्छा बाकी क्या बचा हमारे पास, बाकी ये बचा कि MCQs, तो MCQs जो है इस साल 20% आएंगी, तो आप को ताकीद की जाती है कि जो आप अपने 10 ईयर्स में से इन MCQs वगैरह को याद कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये बेटा मैंने गेस्ट पेपर आपके सामने डाल दिया है, आप इसके मुताबिक तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आप पर रहमत बरसाएगा और इंशाल्लाह याद करके जाइए, और नकल मारेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अल्लाह ताला पर तवक्कुल करके जाया करें, याद किया करें आप लोग, बस मेरी आपको यही ताकीद है। ठीक है। तो मैंने आपको बड़ा शॉर्ट दे रखा है कि सबका सब ये काम आप इसको याद कीजिएगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप याद करके जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक करना मत भूलें, और दूसरी बात ये है कि अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर के सारे गेस्ट पेपर डालूंगा तो आपको बर वक्त मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।